अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। हमेशा याद रखें हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले कि हम दूसरों पर तनकीद करें और उन्हें बताएं कि वो क्या नहीं करें, आई थिंक हमें एग्जाम्पल की तरह लीड करना चाहिए और पहले अपने आप को बेहतर करना चाहिए। जो भी हमारे अंदर कमियां कोताहियां हैं उनको हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए। अपने आप को हर रोज़ परखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा, आपकी वजह से किसी के साथ कुछ गलत हुआ, तो एटलीस्ट आप ये कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा उस चीज़ को रिपीट ना करें। वक्त में वापस तो कोई नहीं जा सकता, बट हाँ हर दिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आने वाले दिन में हम कल से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम सब अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं तो आई थिंक ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और आई थिंक एक और चीज़ जो कि मैं पर्सनली अपनी ज़िंदगी में भी कोशिश करती हूँ इस काइंडनेस। अगर आप किसी के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं, किसी के साथ अच्छी तरह बात करते हैं, तो बड़ी छोटी सी बात होगी लेकिन उनके लिए हो सकता है कि उनका दिन जो कि शायद किसी और चीज़ की वजह से वो परेशान महसूस कर रहे हो वो बेहतर हो जाए। आगे बढ़ेंगे और एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हर हाल अच्छा होता है, खैर ही खैर है। यानी अगर वो आसूदगी में होता है, नेमतों में होता है, तब अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब कोई तकलीफ़ और मुसीबत उसको पहुंचती है तो वो सब्र करता है। तो शुक्र और सब्र ये दोनों हालतें ऐसी हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। इसमें आप देखिए कि हमारे लिए कितना बड़ा सबक है, और वो सबक ये है कि हमें हर हाल में मुस्बत रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। यानी अगर हम आसूदा हाल हैं, मालदार हैं, खुशहाल हैं, तो फिर भी हमें बाअखलाक, खुश अखलाक और अल्लाह का बंदा बनकर रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हमें आसूदगी नसीब हो और हमें दौलत मिल जाए, कोई ओहदा और मनसब मिल जाए, तो फिर हम किसी को इंसान न समझें। नहीं, उस हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने। और अगर कोई तकलीफ़ और कोई मुसीबत और कोई तंगदस्ती का वक्त आ जाता है तो फिर भी हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, यानी उसमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी इन दोनों हालतों का ही नाम है। कभी इंसान उरूज पर होता है, कभी ज़वाल पजीर हो जाता है, कभी इंसान खुशहाल होता है, कभी तंगदस्त हो जाता है, कभी खुशी होती है और कभी इंसान को गम मिल जाता है। तो ये मुख्तलिफ हालतें हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी में आते रहती हैं। लेकिन इंसान जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है और सब्र का मुजाहरा करता है तो दर हकीकत तकलीफ़ तो तकलीफ़ रहती ही है, लेकिन जब वो सब्र करता है तो उसकी तकलीफ़ कम होती है, रब से उसका ताल्लुक़ बनता और जुड़ता है। इसके सिर्फ ईमानी या उखरवी या दुनियावी फ़वाइद और समरात नहीं हैं, बल्कि नफ्सियाती फ़वाइद और समरात भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो तकलीफ़ में दिल छोड़ बैठते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं कि जो सब्र का पहाड़ बन जाते हैं। इन दोनों अफराद की ज़िंदगियों में, इनके नफ्सियाती मामलात में, इनके माशरती मामलात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए आपने फरमाया कि मोमिन दोनों हालतों में उसके लिए खैर ही खैर है। अल्लाह ताला दोनों हालतों में उसे इनाम, अजर और सवाब से नवाजता है। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और जिस तरह मैं कह रही थी इवन इन द बिगिनिंग कि बहुत मैटर करता है कि हमारा लोगों के साथ क्या एटीट्यूड है, एंड इन फैक्ट हमारी ज़िंदगी को लेकर हमारा क्या आउटलुक है, हमारी ज़िंदगी को लेकर हमारा क्या एटीट्यूड है। हमेशा अगर आप दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव नोट पे, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं तो आई थिंक बाकी का दिन आपका आसान गुजरता है। बट अगर आप सुबह के वक्त ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो वैसे छोटी छोटी चीज़ें भी आपको परेशान करने लगती हैं दिन के थ्रू आउट। आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज़ वेदर। मरियम रसा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम से पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल होंगे मौसम के। जी
جی بالکل، فیصل آباد کے اگر موسم کی بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی جو ہے تیز ٹھنڈی ہواؤں نے شہر فیصل آباد کا جو ہے وہ رخ کیا ہے، اور ہوائیں چلنے کی وجہ سے فیصل آباد میں درجہ حرارت میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سورج میاں ہیں، آج نکلے تو ضرور ہے لیکن ان کی چلے گی نہیں، کیونکہ ہوائیں جو ہیں وہ فیصل آباد کا رخ کر چکی ہیں اور یہاں کا موسم جو ہے اس میں بھی جو ہے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 55% ہے، جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. چونکہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور موسمی تبدیلیاں جو ان کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو اگر فیصل آباد میں موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تیز ٹھنڈی ہواؤں سے جو ہے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی بھی جو ہے امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا، لیکن موسمی تبدیلیاں جو ہیں وہ اسی طرح سے جاری رہیں گی اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر شہر فیصل آباد میں جو ہے سردیوں کی آمد ہو جائے گی اور فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور فیصل آبادی جو ہے اس موسم کو اچھے سے انجوائے بھی کر سکیں گے. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا موسم کی صورتحال فیصل آباد شہر میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگے چلتے ہوئے موسم مزید تبدیل ہوتا رہے گا. آف کورس ابھی آلریڈی 30s میں ہم ٹمپریچر دیکھ رہے ہیں کمپیریٹیولی کچھ ہی مہینے پہلے تک، یا ایون ان فیکٹ ایک ہی مہینے پہلے تک 40s تک ٹمپریچر. بڑی ہی عام بات ہی، نارمل بات ہی فیصل آباد کی شہریوں کے لیے، تو اس لیے اچھا ہے موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سردیاں کافی قریب آ گئی ہیں، تو اچھی بات ہے. انتظار نہیں ہو رہا، بلکہ ہم چاہتے ہیں جلدی جلدی سردیاں آ جائیں فیصل آباد شہر میں بھی تھوڑے وقت کے لیے ہمیں تھوڑا سا سکون مل سکتا ہو. آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کے موضوع کی طرف چلیں. میں یہاں پہ یہ ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہمارا موضوع ایجوکیشن کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہوگا. آپ سب جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. جہاں پر ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں، وہیں پر ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک وی لیو ان اے ورلڈ ٹوڈے جہاں پر یہ ریئلائزیشن آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ہو چکی ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشنل اپنی پروگریس چاہتے ہیں، آپ پروفیشنلی پروگریس کرنا چاہتے ہیں، آپ پرسنلی اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. اور ذہنی طور پہ صحت مند ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے. آج کے پروگرام میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے. ان ڈفرینٹ چیزیں جو کہ ان کو امپیکٹ کرتی ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتی ہیں، چاہے وہ ہم موبائل فونز کی بات کریں، چاہے وہ ہم بات کریں ڈفرینٹ اور ڈسٹریکشنز کی جو کہ آج کے وقت میں موجود ہیں. اینڈ ان فیکٹ اگر میں ہی سوچوں گوئنگ بیک ٹو وین آئی واز ان اسکول، کیا اس وقت پہ اگر موبائل فونز اس طرح سے جیسے اسمارٹ فونز آج موجود ہیں، جتنی آپ کی ایکسیس ہے، جتنا وقت آپ گزار سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یا انٹرنیٹ کے اوپر، اتنا ہی اگر ایکسیس ہوتا اور اتنا ہی آسان ہوتا تو آئی تھنک شاید ہمارے لیے بھی پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا، زندگی میں ڈائریکشن ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا. آن دی ادر ہینڈ ٹیکنالوجی ریئلی از اے بلیسنگ، اور بہت ساری چیزیں جو کہ آپ اپنے وقت میں جب آپ اسکول میں تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، یا میں جب اسکول میں تھی میں نہیں کر سکتی تھی، وہ آج کے بچے کر سکتے ہیں. وہ چاہے آپ کے میتھس کے ٹیچر کا لیکچر آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کو ہوم ورک کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ایکچولی میں ٹیوشن کی ہو سکتا ہے ٹیوشن ٹیچر کی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ گھر پر جائیں اور آپ بڑے آرام سے جا کے ڈفرینٹ ریسورسز کا استعمال کر سکتے ہیں جو آن لائن اویلیبل ہیں، جو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، اور آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا ہوم ورک کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہ ایکسٹرا جو ایک ریسورس ہے وہ مل رہی ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اور ایک نہیں اس طرح کی ہزاروں آج موجود ہیں اور بچوں کے ایکسیس میں ہیں. تو آئی تھنک انٹرنیٹ کے یا موبائل فونز کے دو پہلو ہیں، جہاں پر ایک طرف ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے، جہاں پر آپ کو ایک پورا اکیڈیمک دنیا آپ کو مل رہی ہے، جہاں پہ آپ کسی یو ایس میں بیٹھے ہوئے یا کسی ملک کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص کیا مٹیریل بھی اپنے سبجیکٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اٹس اے ڈسٹریکشن ایز ویل. اگر اس کو اوور یوز کیا جائے یا جتنا وقت دینا چاہیے اس سے زیادہ دیا جائے تو یہ ہارمفل ہو سکتا ہے، آنکھوں کے لیے ہو سکتا ہے، مینٹل ہیلتھ کے لیے ہو سکتا ہے. اسی پر بات چیت کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ دو پہلو ہیں اور ہمیشہ کسی بھی چیز کے ایک سے زیادہ ایسپیکٹ کے بارے میں بات ضرور کرنی چاہیے. دو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو جو ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہے، ہمارے سینئر رپورٹر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر، بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ فتیحہ اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہر چیز کے ایسپیکٹ کو دیکھا جائے، دونوں ایسپیکٹس کو دیکھا جائے. کبھی بھی ایک چیز پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے اور ایک سائڈ پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. جہانگیر اگری کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف اٹس اے گلوبل
एकेडमिक सिनेरियो ना हो कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं, आपके मैथ के टीचर ने जो आपको पढ़ा दिया वही आपकी लिमिट नहीं है, या जिस तरह से पढ़ा दिया वो आपकी लिमिट नहीं है. आप ऑनलाइन जाएं, आप जाके किसी भी प्रोफेसर के मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, उनके वर्क बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं. होमवर्क आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास मतलब यू हैव जस्ट लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज आज की दुनिया में, लिमिटलेस रिसोर्सेज. ऑन द अदर हैंड अगर उसी टेक्नोलॉजी का आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो वी हैव किड्स जो कि ऑलमोस्ट अपने फोन्स के बगैर वक्त नहीं गुजार सकते, उनको खेलने में इतना इंटरेस्ट नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज में इतना इंटरेस्ट नहीं. तो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? क्या नेगेटिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सिनेरियो में या पॉजिटिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? फातिमा देखें, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल वो आपको बताता है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि कोई भी चीज़ इटसेल्फ बुरी नहीं है. अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, इनके बहुत फ़वाइद हैं बेशुमार, और बंदे को बहुत सारे कामों में इन्होंने आसानी और सहूलत दे दी है और असिस्ट करता है. बहुत सारे ऐसे काम जो हम किसी और बंदे की हेल्प लेकर करते थे, अब वो इंटरनेट हमें खुद ही दे देता है, अपने मोबाइल से, इंटरनेट से, लैपटॉप से, जहाँ भी. लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बच्चों की और एजुकेशन की, हमारे यहाँ ये मामूल है कि तालीमी अदारों में लिखा होता है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना है या उस पर पाबंदी है. इंटरमीडिएट तक आपके स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है, और ये आज भी इम्प्लीमेंट हो रही है किसी न किसी सूरत में, और लिखे हुए नोटिस. कोविड बीच में ऐसा सिनेरियो आया जब हमने खुद बच्चों को मोबाइल थमा दिए. तब मेरी स्टेटमेंट ये थी कि जब बच्चों को मोबाइल थमा देंगे कोविड में तो वापस नहीं लिए जा सकेंगे. अब यही सूरत हाल है कि कोविड गुजर गया, मामला रूटीन पर आ गए, ऑनलाइन क्लासेस से फिजिकल में शिफ्ट हो गई, बच्चों के तालीमी इदारे फुल फ्लेज ओपन हो गए, जो उनका स्मार्ट सिलेबस था वो ख़त्म हो गया, और उनकी एक दिन छुट्टी और एक दिन स्कूल लगने वाला मामूल वो भी ख़त्म हो गया, और रूटीन में चीज़ें आ गई. लेकिन मोबाइल से जान नहीं छूटी. अब क्या इसका नुकसान क्या है? कि नुकसान ये है कि हमारे यहाँ कभी भी मोबाइल को एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया. आज भी यही सूरत हाल है. कोविड में हमने बड़ी बातें की कि मोबाइल को हम बतौर व्हाट्सएप को इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करें. वो फॉर द टाइम बिंग होता है, कोई 1 घंटा हो सकता है 24 घंटों में, लेकिन बच्चा अगर 8, 10, 12 घंटे मोबाइल में गुजार रहा है तो वो मोर देन 80% टाइम जो है वो अपने दीगर एक्टिविटीज़ में गुजार रहा है. उसमें 1 आधा घंटा हो सकता है एजुकेशन में, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क देख ले, अपना काम देख ले. ये हम बहुत ही इसमें कमी है कि वालिदैन और बच्चे एजुकेशन पर्पस के लिए इस गैजेट को यूज़ नहीं करते, और सिर्फ जितनी देर वालिदैन उनकी निगरानी कर सकें या पास बैठें उस वक्त तक तो वो एजुकेशन पर्पस के लिए उसको देख सकते हैं, उसमें मोबाइल में एजुकेशन वीडियो देख सकते हैं. लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि जनाब पेरेंट कहीं बिजी हो गए तो आप बच्चे जो हैं वो मोबाइल में कार्टून्स, सॉन्ग, टिकटॉक, फेसबुक, जितने भी ऐप्स हैं एज लिमिट के हवाले से, बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो कार्टून्स की तरफ चले जाते हैं, उससे बड़े बच्चे जो आ जाते हैं वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ऐप्स में इंगेज हो जाते हैं. और चूँकि अब व्हाट्सएप और इससे ग्रुपिंग में आपका कोई लिमिट ही नहीं रही कि आप किन किन से राब्तों में रह सकते हैं, तो बहुत सारे जो लोगों से आपके सोशल मीडिया पे ऐसे ही राब्ते शुरू हो जाते हैं, और वो आगे से आगे बात बढ़ती जाती है, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हम देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के सोशल फैब्रिक के ख़िलाफ़ होते हैं वो भी सामने आते हैं. अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 2 पहलू एंड 2 एस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं. वन थिंग दैट आई ऑलवेज थिंक अबाउट इज कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का कितना फ़ायदा है और वर्सेस कितना नुकसान है, राइट? लाइक आप अगर मोबाइल फ़ोन्स की एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह आपने जहांगीर मेंशन किया कि बच्चे जैसे पेरेंट्स साइड पे होते हैं तो दे यूजुअली फाइंड अ टाइम जहाँ पे वो फेसबुक, टिकटॉक, डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे. बट देन अगेन अगर आप देखें तो देयर इज़ ऑलवेज 2 साइड्स टू इट कि आप अगर अपने बच्चे को खुद अलाउ करें, और वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो आउट ऑफ फियर नहीं, डर की बेस पे नहीं, बल्कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के, क्योंकि हम जवाब नहीं देते बच्चों के सवालों का, राइट? लाइक बच्चा पूछ रहा है क्यों मैं मोबाइल ना इस्तेमाल करूँ या क्यों मैं ज़्यादा वक्त ना इस पर गुजारूँ, बजाय कि आप उसको आंसर करने के या उसे समझाने के कि किस तरह से वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है. जब आप उसे डरा देते हैं कि बस मैंने कह दिया तो उसको समझ नहीं आया, तो वो फिर यही होगा कि जैसे ही आप पिक्चर में नहीं हैं, आप साइड पे हो जाएंगे, तो वो फौरी तौर पे वही करेगा जो उसने करना है. Fatiha, how true is that in strict parenting, strictly focusing on
mobile phones and screen time. Does it work? بالکل ایسا ہی ہے. بچوں کی اچھی اور بری عادات کے پیچھے ہمیشہ والدین کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ حد سے زیادہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی والدین ہیں. والدین نے کیوں نہیں اسے کنٹرول کیا؟ موبائل فون کے بہت سے نقصانات ہیں, فزیکلی طور پر بھی اور مینٹلی بھی. اگر فزیکل دیکھیں, بچوں کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, ان پہ موٹاپا آ رہا ہے, مطلب وہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہو رہے, ان کا ڈے بائی ڈے ویٹ انکریز ہو رہا ہے. مینٹلی طور پر ان کا بیہیویئر ایشوز, غصہ, چڑچڑاپن, بول چال کے مسائل, اب بچے جو ہیں وہ ڈیلے اسپیچ میں جا رہے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ صرف اور صرف موبائل فون کا استعمال ہے. اس چیز کو صرف اور صرف پیرنٹس کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر کہیں ٹیچر کنٹرول کرے, کوئی تھراپسٹ کنٹرول کرے تو نہیں. یہ آپ کے گھر کے ماحول سے شروع ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, کیسے لے کر چلتے ہیں. اٹس ڈپینڈ آن یور انوائرمنٹ. اچھا, لیکن لائک لیٹس ٹرائی اینڈ بریک دس ڈاؤن. آپ بیسٹ طریقہ کیا ہے اپنے بچے کو موبائل کا ایکسیسو استعمال کرنے سے روکنے کے لیے؟ بالکل, سب سے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو اپنا موبائل فون جو ہے وہ ایک کونے میں رکھ دیں. ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کریں سب سے پہلے کہ آپ نے جو ہے وہ ہر ٹائم موبائل فون استعمال نہیں کرنا. بچے جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اگر مدر اور فادر ہر ٹائم موبائل یوز کریں گے تو بچوں کے لیے یہ چیز نارمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بک اسٹڈی کرے تو پہلے خود اس چیز پر کام کرے. بچوں کو سامنے خود موبائل فون استعمال مت کرے مدر. اگر بچوں کے سامنے وہ ویڈیوز دیکھے گی تو بچے بھی اس چیز کو نارمل کریں گے کہ ماں یوز کر رہی ہے تو میں بھی. سب سے پہلے خود کو کنٹرول کرے, خود پر کام کرے کہ میں نے جو ہے وہ موبائل فون نہیں استعمال کرنا. بچوں کو دوسری ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائے. موبائل فون نے بچوں کو اتنا ایڈکٹ کر دیا کہ بچے اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں, ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. بچوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بچوں کو موبائل فون لے کر دینے والے کون ہیں؟ ان کے پیرنٹس. اگر بچوں کو موبائل نہ لے کر دیں گے تو وہ کہاں سے کریں گے؟ ان کی ٹریننگ کریں, انہیں پلے تھراپی کی طرف انگیج کریں, ڈفرینٹ گھر میں اور چیزیں کروائے. بچے اسکول سے آتے ہیں, تھوڑا ریسٹ کرے, اس کے بعد ان کے ساتھ ٹائم دے تاکہ بچوں کو بھی پتہ لگے کہ پیرنٹس ٹائم دے رہے ہیں. اگر پیرنٹس ہی ہر ٹائم موبائل, لیپ ٹاپ ان ایکٹیویٹی میں بزی ہو جائیں گے تو بچوں نے تو خود, پھر اس سے بہت سے ایشوز آتے ہیں جیسے کہ بچہ آج کل غصے میں, چڑچڑاپن آ رہا ہے بچوں میں, ڈیلے اسپیچ کے ایشوز آ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف موبائل فون کی وجہ سے آ رہے ہیں. اینڈ بچے کو ڈرا کر روکنا, بیکاز یوزلی بچوں کو ایک نہ ڈر بٹھا دیا جاتا ہے. میں نے دیکھ لیا تو دیکھنا کیا کروں گا میں, یا میں کیا کروں گی, یا کہیں اگر فون استعمال کرتے دیکھ لیا تو اس پر یا تو چیخا جائے گا یا پھر اس کو کچھ لوگ فزیکلی بھی تھپڑ لگا دیتے ہیں. اب یو نو دیٹس دیئر اون بزنس. اینڈ مجھے نہیں لگتا ویسے بچوں کو ڈرا کر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, کلینک میں اگر پیرنٹس آئے نا, ان سے کہا جائے کہ بچے کا ٹریٹمنٹ اسی وقت سٹارٹ ہوگا جب آپ اس کا موبائل فون بند کریں گے, تو نیکسٹ ان کا رسپانس ہوتا ہے موبائل فون اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش بولے, اس لیے اس کو انگلش کارٹون دکھاتے ہیں. تو یہ بہت بری چیز ہے. پیرنٹس کے مائنڈ میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ موبائل فون دیکھے گا شاید اس کی انگلش ڈیولپ ہو جائے, شاید یہ بہتر طریقے سے بول سکے, جو کہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ بچوں کے لیے ٹائم سیٹ کر دیں, اگر وہ آن لائن کوئی کلاس لے رہا ہے تو آپ کے نالج میں ہو کہ 2 گھنٹے کی اس کی کلاس ہے, اس کے بعد اس نے موبائل فون یوز نہیں کرنا. اگر اس کا ٹی وی کا ٹائم سیٹ کر دیں کہ 1 گھنٹے کا ٹی وی کا ٹائم ہے, اگر اس کے باوجود بھی لگائے تو آپ نے اس کا ٹی وی بند کر دینا, لیکن اس کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, ٹی وی بند کر دے, اس چیز سے دور کر دے. لیکن بچوں کو مارنا یا دھمکانا, اس سے بچہ جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ پہ برا امپیکٹ پڑتا ہے. اس چیز کو دور کر دیں. ٹی وی آپ 1 دن کے لیے بند کر دیں, اسے بتا دیں کہ اگر آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھا تو اگلے دن آپ ٹی وی نہیں دیکھو گے. آپ کو کچھ نہیں کہنا, صرف ٹی وی بند کر دینا. موبائل اگر زیادہ استعمال کرو گے تو موبائل نہیں, آپ کے نالج میں ہو کتنا ٹائم وہ کلاس لے رہا ہے, کتنا ٹائم وہ باقی ایکٹیویٹی میں کر رہا ہے, تاکہ پیرنٹس کے نالج میں ہونا چاہیے. پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو موبائل دے کر بھولیں کہ کہاں پر ہے بچہ اور کہاں نہیں ہے, اور بچہ جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے اسی روٹین میں گزار دیتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک کا وقت, اور بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹیا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, اور آج کا ہمارا موضوع اسپیشلی بچوں کے حوالے سے, بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, کس طرح سے ڈیفینیٹلی جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, یا ایون جب وہ بالکل اسکول سٹارٹ کر رہا ہے, یا کسی بھی طرح سے آپ گھر پہ اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں, تو بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور جس طرح سے آپ اس کو کرتے ہیں, جس طرح سے آپ کا اپنے بچے کے ساتھ رویہ ہے, آج تو شاید اس کی امپورٹنس آپ کو نہ اتنی لگے, لیکن کل کو وہی بچہ بنتا ہے. تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اپنے بچے کو پیرنٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف ایک دفعہ پھر واپس جائیں,
मैं ये ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि CPO फैसलाबाद उमर सैयद मलिक बनेंगे सिटी एट 10 के मेहमान कल 11 बजे, और इट्स वेरी एक्साइटिंग, और सुनेंगे आपकी शिकायत। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं CPO को कोई भी अपने मसाइल बताना, उनके साथ कोई भी शेयर करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कहीं पर चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो हमारी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है और आप इस पर कॉल कर पाएंगे और बता सकेंगे डायरेक्टली CPO को खुद कि क्या चीज़ है जो कि आप चाहते हैं कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। कोई भी आप उनसे जवाब लेना चाहते हैं किसी बात का, आप वो भी ले सकेंगे। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ कि CPO फैसलाबाद उमर सैयद मलिक कल 10 से 11 बजे के दरमियान में सिटी एट 10 में हमारे मेहमान होंगे। और जी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि कल वो हमारे एक्चुअली में 11 बजे मेहमान होंगे, तो 11 से लेकर 12 बजे के दरमियान वो हमारे मेहमान होंगे। आई विश कि हम उनको पूरी ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनका उन्होंने ख्याल रखना होता है। तो कल 11 बजे सिटी एट 10 में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। 11 से 12 के दरमियान आप चाहेंगे तो लाइव कॉल कर सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे, उनसे गुफ्तगू कर सकेंगे लाइव कॉल्स के थ्रू। और आगे बढ़ते हैं वापस अपने मौजू की तरफ, एक दफ़ा फिर चलते हैं। जिस तरह मैं बात करी थी, आई थिंक हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में ज़रूर बात की, लेकिन पेरेंट्स का जो किरदार एक बच्चे की ज़िंदगी में है, आई थिंक उसको कभी भी आप डिनाई नहीं कर सकते, कभी भी आप उसको कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। जहांगीर, कितना इम्पोर्टेंट वालिदैन का किरदार है बच्चे की ज़िंदगी में, और जिस तरह से कहा जाता है कि हर पेरेंट्स तो कोई भी बन जाते हैं, लेकिन हर किसी को पेरेंटिंग नहीं आती। अच्छा फातिमा, ये बात ठीक है कि पेरेंट को देखकर बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं वो कि घर में क्या चल रहा है। और ये मोबाइल फ़ोन अब इसलिए भी ज़्यादा इन हो गया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारा कम होता जा रहा है, और घर में जितने कम अफराद होंगे बच्चों को उतना कम रिस्पांस मिलेगा। आप देखें ना, जॉइंट फैमिली में ये होता है कि कुछ लोग घर में हैं, कुछ लोग बाहर काम पे हैं, तो उनको कंपनी अच्छी मिलती रहती है, ज़्यादा लोग होते हैं घर में। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ घर में मदर है, फादर हैं और आप हैं, तो फिर फादर काम पे हैं, अक्सर जगहों पे मदर भी वर्किंग वुमेन हैं, तो बच्चों को टाइम ऑटोमेटिकली उनका कम होता जाता है। और वो टाइम किस तरह से फिर होता है कि बच्चों को मोबाइल थमा दिया, लैपटॉप थमा दिया, टीवी पे लगा दिया, और बच्चों का टाइम इस तरह से खुद वालिदैन उनको स्पेंड करवाते हैं कि आप मोबाइल में यूज़ हो जाओ, मैं अपना काम कर लूँ, अपना काम निपटा लूँ। तो इसमें नो डाउट पेरेंट का अपना बड़ा कसूर है। बच्चे तो जाहिर बात है, उनको जो हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी से वो लर्न करेंगे, सीखेंगे। तो नो डाउट सबसे मेन फॉल्ट, कसूर वो पेरेंट का है कि पेरेंट उनको अपना टाइम देने के बजाय उनको खुद मोबाइल में इन्वॉल्व रखते हैं और खुद अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, अब मैं एक सोशल इशू बात करना चाहूँगी जो कि आई थिंक इज़ ए लार्ज कंट्रीब्यूटर एज वेल। हम पेरेंट्स को ऑफ कोर्स ब्लेम और किसे करेंगे, जिसका बच्चा है उसी को कह सकते हैं ना, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स इन पाकिस्तान आर यंग पेरेंट्स जो कि अपने अर्ली 20s में होते हैं। आई थिंक आप अर्ली 20s में barely अपने आप को संभाल पाते हैं, तो जो चूज़ करते हैं अपनी मर्जी से पेरेंट्स बनना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? लाइक आपकी अपनी मर्जी है जब आपको लगता है कि यू रेडी एंड यू देयर। बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स इट्स सोसाइटल प्रेशर एज वेल कि अगर आपकी शादी हो गई है, आप मेंटली अभी नहीं सेटल्ड फील करें, जिंदगी में फाइनेंशियली सेटल नहीं फील करें, यही होता है ना, आप बिजी हैं, ऑफ कोर्स यू नीड टू फिगर फाइनेंसेस आउट। आपके पास एक बच्चा है तो उसके फाइनेंसेस भी तो फिर आपके बढ़ गए ना, डबल हो गए आपके फाइनेंसेस, तो उसको भी वक्त देना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वक्त देना है। और अब सोसाइटल प्रेशर की वजह से आपका अगर बच्चा है तो फिर वो कैसे आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे? तो ये एक सोशल इशू है आई थिंक जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे मुल्क में। तो पेरेंट्स को क्या हम ब्लेम कर सकते हैं या हम सोसाइटी को ब्लेम करेंगे? इस पर बात करने से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद आसिफ मुगल बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने जो इस वक्त टॉपिक जो वक्त की जरूरत है उस टॉपिक को चूज किया। आपका प्रोग्राम देख रहा था, मैं बिल्कुल जहांगीर अशरफ की बात को सेकंड करूंगा कि वालिदैन खुद एक रोल मॉडल होते हैं घर के अंदर कि उन्होंने बच्चे उनको फॉलो कर रहे होते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का टूटना, तो उससे ज़ाहिर बच्चे उनको मसरूफियत चाहिए होती है, बच्चों को
बात करने के लिए कंपनी चाहिए होती है, तो वो भी एक रीजन है स्क्रीन टाइम जो बढ़ने की। और दूसरा जो चीज है वो पेरेंट्स की और सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए पेरेंट्स मैं अपने बच्चे को कंट्रोल करता हूँ, जैसे जहांगीर सर ने कहा है कि स्कूल के ऊपर नोट्स बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि मोबाइल लेकर आना मना है, लेकिन उसके बरक्स होता यह है कि मैं अपने बच्चे को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन जब बच्चा बाहर भी निकलना है, जब बच्चा बाहर जाता है तो दूसरा जो हमारा पड़ोसी होता है, जो हमारे मोहल्ले का बच्चा, सोसाइटी का बच्चा होता है, उसके हाथ में अच्छा मोबाइल होता है, कीमती मोबाइल भी लोगों ने लेकर, तो वो नफसियाती तौर पे कंपटीशन की फिजा पैदा होती है कि अगर उस बच्चे के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, तो वो घर के अंदर भी डिबेट शुरू होती है। दूसरा, कोविड के बाद चीजें तो तुम्हारे बच्चों को उस वक्त की जरूरत थी जी, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी है, लेकिन उसके बरक्स जो एक पेरेंट्स की उसमें मेरा ये ख्याल है कि उसी वक्त हमें एक काउंसलिंग सेशन करने चाहिए थे, बाकायदा सेमिनार होने चाहिए थे, वर्कशॉप होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की, भले वो प्राइवेट हो, भले वो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हो, निजी इदारों को आना चाहिए था कि इसके ऊपर वर्कशॉप्स होती, इसके ऊपर प्रोग्राम होते, वालिदैन की काउंसलिंग होती कि ये इसके नुकसान भी होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी मदद आपके तहत एक प्रोग्राम करवाया था, एक स्पीच कंपटीशन मैंने करवाया था कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के फायदे और उसके नुकसान। तो सिविल सोसाइटी को भी इस मुद्दे के ऊपर सामने आना चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है, एक वीक का काम है, ये मुकम्मल वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को हमें साथ लेकर चलना भी है। बस बच्चों को ये बताना है कि ये टाइम है, ये लिमिटेशन, इसके अंदर आपने रहना है। बच्चों को रोकते उससे को दूर रखते हैं तब बच्चा वो ट्रीट नहीं कर पाएगा। अगर उसको फ्री हैंड देते हैं तब भी हमारा लाभ है। दूसरा, किताब को पढ़ना छोड़ दीजिए, घर के अंदर खुद ही किताब पढ़ें, बच्चों को भी साथ शामिल करें। जो वो मैं बात करी स्टीक बात करी कि बच्चों को बोलने का, बच्चों का गुफ्तगू का, वो सब उसकी रीजन यही है कि स्क्रीन पर। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा हम इस मौजूद के ऊपर प्रोग्राम करने चाहिए, बल्कि स्कूल लेवल सिविल सोसाइटी को सरबराहान को दावत देनी चाहिए, माहिरीन जो नफ्सियात है उनको दावत देनी चाहिए कि ये चीज आप निकाल दीजिए और उसका आपने यूटिलाइज कैसे करना है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे फैसलाबाद शहर से, जिन्होंने बात की डिफरेंट चीज़ों के बारे में, स्पेशली एग्जांपल किस तरह से सेट की जा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक उनका आउटलुक था चीज़ों के ऊपर, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है और एक तरफ नेगेटिव इस्तेमाल भी है, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे। एंड पेरेंट्स का जो इम्पैक्ट है किसी बच्चे की लाइफ पर, उसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फतिहा, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे यंग पेरेंट्स या अनप्रिपेयर्ड अनविलिंग पेरेंट्स होते हैं, सोसाइटल प्रेशर की वजह से दे हैव किड्स, फाइनेंशियली रेडी नहीं होते, इमोशनली अभी प्रिपेयर नहीं होते टू बिकम पेरेंट्स, बट दे डू बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। उस सिचुएशन में आपने यूजुअली क्या बच्चों में देखा है जब पेरेंट्स प्रिपेयर्ड ही नहीं होते? बिल्कुल, अगर बात करूं तो माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। बच्चा जो इस दरसगाह से सीखता है वो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसकी पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो अपनी तरबियत से जैसे सीखता है ना, वो बहुत अच्छा है। अगर उसकी तरबियत में कोई कमी रह जाए तो उसकी पर्सनालिटी में बहुत सी डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी। ये अगर बच्चों की तरबियत में कोई कमी रह जाए, अगर उन्हें इग्नोर किया जाए, किसी वजह से अंडर एस्टिमेट किया जाए या बहन भाई को आपस में कंपेयर किया जाए, तब ये बहुत सी चीज़ें जो है वो बच्चों में डेवलप हो जाती हैं। अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो मदर्स को जो है वो अपनी वाइफ्स पे काम करना चाहिए। हम लोग हमेशा एक दूसरे को मैग्नेट की तरह, एक वाइफ्स की तरह अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, रूम में एक पर्सन आया, वो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसके आते ही रूम का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। क्यों? उसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। एक पर्सन आया, उसको देखते ही हमारा चेहरा डल हो गया। इसी तरह टीचर हो, मदर हो, उनको अपनी वाइब्स पे काम करना चाहिए। अगर मदर जो है वो खुद चिड़चिड़ापन है, खुद उसमें डिप्रेशन है, तो वो बच्चे की तरबियत कैसे कर सकेगी? अगर एक आईना है धुंधला है तो उसमें अक्स कैसे अच्छा नजर आएगा? और एक नेपोलियन था मशहूर, उसने कहा था कि मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा। माओं को अपने ऊपर काम करना चाहिए, उन्हें अपने अंदर, अगर वो जिद्दी है, खुद बात बात पे गुस्सा करती है, तो बच्चे भी यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि बच्चे की तरबियत उसी वक्त स्टार्ट होती है जब वो स्कूल जाता है। ये बात गलत है। बच्चे की तरबियत उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब वो पैदा होता है।
कब, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन को देख रहा होता है। उसी वक्त बच्चे को आप लोग जो है वो कंट्रोल करें, उसे अट्रैक्ट करें, उसे चीज़ों के बारे में बताएं। जबकि पेरेंट्स कहते हैं अभी छोटा है, इसी चीज़ को कह के वो बच्चे का माइंड सेट कर देते हैं। ये भी कि छोटा है बच्चा, वो बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, दैट्स सरप्राइजिंग इनफ कि हम जो समझते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा या पता नहीं चल रहा, उन्हें सब पता चल रहा होता है। जहांगीर एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल ऐसे ही कि ऑब्जर्वेशन जो है ना उनकी ज्यादा होती है, इमेजिनेशन उनकी ज्यादा होती बहुत है, ज्यादा। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी इमेजिनेशन कम होती जाती है रियलिटी में और साइंटिफिकली भी, क्योंकि हम जब चीज़ों को देखिए, अब जैसे वो अक्सर एग्जांपल मैं देता हूँ कि ए फॉर कहें तो हमारे माइंड में एप्पल आता है, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ लिया है। जिन चीज़ों के आंसर हमें मिलते जाते हैं ना, हम वहाँ पे सोचना ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चों के पास चूंकि आंसर नहीं होते, उन्हें कोई चीज़ अभी मेमोराइज नहीं करवाई गई होती, तो उनके माइंड में क्वेश्चंस ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हम किताबें पढ़ते रहते हैं, जवाबात मिलते जाते हैं, और वो जवाब सही हो गलत हो ये बात की बात है, वो हमारे माइंड में उसका अक्स जो है वो छाप दिया जाता है, और उसके बाद हमारे माइंड में उससे आगे सोचने की सलाहियत कम होती जाती है। तो इसीलिए बच्चे जो हैं उनकी इमेजिनेशन और पिक करने की पावर जो है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनमें वो चीज़ें फिक्स होती जाती हैं। जो जो चीज़ें हम बढ़ते जा रहे हैं वो फिक्स होती जा रही हैं, और उस क्राइटेरिया को लेकर उनकी सोचने की सलाहियत उससे आगे नहीं जाती। लड़ाई झगड़े अगर देखे जा रहे हैं तो बच्चे लड़ाई झगड़े को मामूल समझेंगे कि यार ये होता है, तो खुद बड़े होंगे तो वो भी लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें बच्चों के माइंड में छापी जा रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें एक दिन में तो नहीं बन रही होती। अब देखिए, अब स्टार्ट में हम जब स्कूल थे तो कहा जाता था 500 बार ABC लिख लें छुट्टियों के काम में। तो ये रिपीट करना चीज़ों को, ये उसको मेमोराइज कर देता है, और उसके बाद उससे आगे हम सोचते ही नहीं हैं। कभी किसी ने सोचा कि अल्फ़ाबेट ABC जो है वो 26 ही क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वो आंसर दे दिया गया। इससे आगे हमने 26 की बजाय डबल क्यों नहीं हुए, अभी तक ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे, कम क्यों नहीं हो रहे? तो हम सोचने की सलाहियत जो है उसको बाउंड जब कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उससे आगे सोचते ही नहीं हैं। इसी तरह हरूफ तहज्जी या कोई भी चीज़ नंबर ले लें, तो हम चीज़ों पे जब लाइन लगा देंगे ना, फिर उससे आगे हम जा ही नहीं सकेंगे। तो हमारा जो सिस्टम है ओवरऑल, सोसाइटी का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी हो, हम वो जवाबात दे देते हैं, जब उसके बाद हम उससे नेक्स्ट हम सोचते ही नहीं हैं। आई थिंक इसके लिए वो एरिया भी होना बहुत ज़रूरी है, राइट? आपके पास वो स्पेस होना ज़रूरी है। आई थिंक वो स्पेस हम बच्चों को नहीं दे पाते, जहाँ पे वो और सवाल पूछें, वो क्वेश्चन करें कि भाई जैसा आपने कहा ना, आई लव दैट के 26 क्यों है अल्फ़ाबेट्स, आपके ज़्यादा क्यों नहीं है? तो आई थिंक बच्चों को वो स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन देना बहुत ज़रूरी है, सोचने की वो सलाहियत, सवाल करने की सलाहियत देना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद गुफ्तगू करें, इससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें, क्या डिफरेंट इश्यूज उनको इम्पैक्ट करते हैं, क्या डिफरेंट इश्यूज उनकी अपब्रिंगिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, और किस तरह से हम उनको चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ वापस जाएं, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताती चलती हूँ कि कल हमारे साथ प्रोग्राम में CPO फैसलाबाद उमर सईद मलिक मौजूद होंगे 11 से 12 बजे के दरमियान। हमारी हमेशा कोशिश रही है, एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों को मौका दें ना सिर्फ समझने का कि किस तरह से गवर्नमेंट रन होती है, किस तरह से डिफरेंट एसोसिएशंस रन होती हैं, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, सिस्टम किस तरह से चलता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी इशू को लेकर। लेकिन ना सिर्फ ये हमारी कोशिश रहती है, हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप लोगों को डायरेक्टली हम जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस हैं जो कि एक्चुअल में इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, उनके साथ आपका डायरेक्ट राब्ता या बातचीत हम करवा सकते हैं, जिसमें आप खुद सवाल पूछें, और आपका हक बनता है कि आप वो सवाल पूछें, सवाल करें और वो जवाब भी हासिल करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि हम सबका हक है कि हम वो सवाल पूछ सकते हो। तो कल हमारे शो में एक दफ़ा फिर इसी तरह से कोशिश की जा रही है आप लोगों का राब्ता कराने के लिए, आपको एक मौका देने के लिए कि आप अपने सवालात, अपनी शिकायत, जो भी आपकी कंसर्न्स हैं वो आप सामने रख सकते हो। और ये हो सकता है कि जो आपकी शिकायत हो, आपकी बात हो, ना सिर्फ आपकी हो बल्कि और भी बहुत सारे लोगों की हो। इसीलिए कल 11 से 12 बजे के दरमियान CPO उमर सईद मलिक हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आपको मौका दिया जाएगा कि आप लाइव कॉल्स कर सकते हो, अपने सवाल, कंसर्न्स, शिकायत उनके सामने रख सकते हो,
اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارے پلیٹ فارم کی بھی کوشش ہے اور آپ کا پاکستانی شہری ہونے کے ناطے حق بھی ہے. اس لیے 11 سے 12 بجے کل ٹیون ان کریں اور اپنے سوالات اور اپنی شکایات سامنے لے کر آئیں. آگے بڑھتے ہیں, واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی, بالکل ہم نے جو پہلے بھی 2 سیکشنز میں بات کی بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. فیلئر ایک بہت امپورٹنٹ آئی تھنک چیز ہے زندگی میں. جب بچے فیلئر کو سمجھ نہیں پاتے اور فیلئر کو کنسٹرکٹیولی اور پازیٹیولی سمجھ نہیں پاتے, ہمیشہ تو وہ بچہ ایز این ایڈلٹ بہت کامیاب نہیں ہو پاتا. ہو سکتا ہے بہت ہائی اچیور اور ہائی پرفارمنگ بچہ رہا ہو اسکول میں, لیکن جب اصل زندگی کی بات آتی ہے تو آئی تھنک ایٹ ون پوائنٹ ادر ہم سب فیلئر کا سامنا کرتے ہیں. یا تو فیلئر ہوتی ہیں یا تو ہو سکتا ہے وہ اچیو نہ کر پائے ہوں جو کہ آپ نے سیٹ آؤٹ کیا ہو سکتا ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کسی چیز کو نہ کر پائے ہوں. اور جس بچے کو فیلئر کی سمجھ نہیں ہوتی, فیلئر کو کنسٹرکٹیولی لینا نہیں آتا, وہ بچہ شاید وہیں پہ رک جائے گا اور ٹھہر جائے گا اور وہاں سے آگے وہ نہیں بڑھ پائے گا. جانیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ صلاحیت دیں کہ وہ فیلئر کو ایکسیپٹ کریں, امبریس کریں, فخر محسوس کریں کہ بھئی فیل ہی ہو گیا, چاہے کوشش تو کی. اچھا فاطمہ, اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی سکت, اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے پر زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. بچے کی کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے, والدین کی وش پر وہ کسی جگہ پر ٹرائی کرتا ہے اور فیل ہوتا ہے اور اس کا قصوروار بچے کو ٹھہرایا جاتا ہے. ہمارے اکیڈمکس میں یہ چل رہا ہے. جتنے بھی ہمارے اکیڈمکس کے نتائج دیکھ لیں تو اس میں زیادہ تر سائنسز میں سپلیاں آ رہی ہوتی ہیں, سائنسز میں بچے فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے بچے کو. لیکن وہ وش پوری کر رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کی کہ پیرنٹ چاہتے ہیں بچہ سائنسدان بن جائے, سائنس پڑھ لے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے. ہم بچے کی ہمت, اس کی سکت, اس کی کیپیسٹی نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی کیپیسٹی کیا ہے. ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا, ہر بچہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. سائنس پڑھانا یہ کوئی زندگی کا کامیابی کا فارمولہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں کامیاب ہیں جنہوں نے سائنس نہیں پڑھی. یہ صرف کوئی اس کو کرائٹیریا مان لینا اور بچے پر فوکس کرنا کہ وہ صرف یہی پڑھے اور باقی چیزیں ساری چھوڑ دیں, تو اس سے چیزیں فیلئر آتی ہیں. دوسری چیز ہے کہ بچہ فیل کو کتنا لیتا ہے. وہ ساری ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ بچہ, دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ بچے پر وہ خواہشات تھوپی گئی ہیں کہ آپ یہ کرو. بچہ فیل ہو کے اس کا قصوروار جب بچے کو ٹھہرایا جاتا ہے تو نفسیاتی طور پر وہ بالکل کل ہو جاتا ہے اندر سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی خبریں سننے میں ملتی ہیں کہ فلاں بچے نے فیل ہونے پر خودکشی کر لی. تو وہ اسٹیج تب آتی ہے جب توقعات پیرنٹ, گھر والے, سوسائٹی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچہ یہاں تک پہنچے گا اور بچہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ اس کی کیپیسٹیز, اس کی صلاحیتیں, اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے اتنی زیادہ کہ وہ اس لیول تک جائے. جتنی اس کی ہے وہ وہاں تک جاتا ہے لیکن اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور جب سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی تو وہ بندہ خود کو ریجیکٹڈ فیل کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مورلی سپورٹ کریں کہ کوئی فیلئر جو ہے وہ اینڈ نہیں ہے. یہ ایک نیا سٹارٹ ہے کہ آپ اپنی لائف کو ایک نئے انداز سے سٹارٹ کرو. آپ بزنس کرتے ہیں, آپ جاب کرتے ہیں, کسی ایک جگہ پر آپ نہیں چل پاتے, اس کو چینج کریں, سوئچ کریں, سیکنڈ آپشن پہ جائیں. سیکنڈ آپشن پہ آپ فیل ہوتے ہیں, تھرڈ آپشن پہ جائیں. بہت ساری ایسی ایگزامپل موجود ہیں جو آج آئیکن بنے ہوئے ہیں. ان سے اگر آپ کوشچن کریں ان کی لائف کا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے تو وہ بتائیں گے کہ وہ 50 دفعہ فیل ہوئے تھے. یہ ان کا 51واں تجربہ ہے. تو تب وہ کامیاب ہوئے جا کے. ہم پہلے دوسرے پہ ہی فلاپ ہو کے, فیل ہو کے مایوس ہو جاتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں سوسائٹی کے سامنے اور سوسائٹی کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ مایوسی جو ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ خودکشی کی طرف آتا ہے. اور بہت ساری ایگزامپلز ایسی موجود ہیں کہ اگر کسی کی جاب چلی گئی, اس نے سوسائڈ کر لیا, کہ کوئی فیل ہو گیا, کہ انٹری ٹیسٹ نہیں پاس کر سکا. تو بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں سوسائٹی میں. لیکن ہمیں کیا چاہیے ایز اے پیرنٹ, ایز اے سوسائٹی, ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے مورلی, کیونکہ وہ تو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. جو کسی بھی جگہ پر شکست کھائے گا وہ ٹوٹ جائے گا. ہمیں اسے کہنا ہے کہ یہ کوئی اینڈ نہیں ہو گیا, آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, جب تک سانس چل رہی ہے ایفرٹ کرتے رہو, کوشش کرتے رہو, ٹرائی اینڈ ٹرائی. کبھی نہ کبھی آپ کی لک اور کام دے گی. اور یقین کریں کہ آپ محنت کرتے رہیں, ایک نہ ایک دن کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے.
تو ہم ہمت جب چھوڑ دیتے ہیں, ٹرائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور آپ مایوس کے مایوس بیٹھے رہتے ہیں. اینڈ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے بیکاز اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں, اور صرف کبھی کبھی بیکاز آپ سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز یا سرٹن پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز میں بھی آپ نہیں اتر پاتے, تو آپ اتنا فیلئر کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ, اور چاہے آپ فیلئر ہوتے بھی نہیں, ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے بہتر کر رہے ہوں, لیکن آپ کو اس مومنٹ میں شاید ایسے ہی ریئلائز ہو کہ شاید آئی ایم ناٹ گڈ انف, یا میں شاید میں نہیں کر پا رہا کچھ. تو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے بچے کو آپ سے, آپ کے تھرو کبھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ فیلئر دنیا کافی ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی تم یو آر ناٹ گڈ انف. تو وہ انوائرمنٹ گھر میں ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پتہ کیا, ہمارے تعلیمی ادارے کہیں نہ کہیں بچوں کو صرف اور صرف نمبروں سے ماپتے ہیں. ہماری سوسائٹی کہ آپ کا A+ گریڈ آیا ہے, کتنا ہے, نمبر کیسے آتے ہیں, چیزوں کو رٹا دیں. بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جواب نہیں کیسے دے رہے, یہ دیکھیں کہ کچھ سوال کیسے پوچھتے ہیں, کیونکہ آنسرز تو جو آپ نے دیے ہیں وہ یاد کر لے گا. بچوں کو انسپائر ہمیشہ کوشچن سے کریں. اور جہاں تک فیلئر کی بات ہے, تو اگر میں اگزامپل دوں, دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس, وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ اتنی بار اس نے فیل ہوا, KFC آنر وہ اتنی بار فیل ہوا, لیکن جو فیل ہے وہ لاسٹ اسٹیج نہیں ہے, بلکہ ٹرائی کرتے رہے, ایک نہ ایک دن آپ کو اگزامپل مل جائے گی. لیکن اگر اسی چیز کو اینڈ سمجھ لینا ہے کہ بس یہاں پہ اینڈ ہے, اور پیرنٹس بھی سمجھیں کہ نہیں بس تم کچھ نہیں کر سکتے, پیرنٹس کا زیادہ ہوتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے, بس آپ یہیں پہ رکو, تم آگے نہیں بڑھ سکتے, نہیں, بلکہ بچے کو سپورٹ کریں. اس وقت بچے کو آپ کی ایموشنل اور مورل سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اسے ایگزامپلس دیں, اسے بات چیت کے ذریعے کنونس کریں. اگر میں اپنے دین کی ایگزامپل دوں تو ہمارے نبی جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل کرتے تھے. انہوں نے کبھی بھی زور زبردستی تلواروں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ وہ بات چیت کے ذریعے ہی ہر مسئلے کو حل کرتے تھے. اس طرح بچوں کو بات چیت کے ذریعے سمجھائیں, انہیں ایگزامپلس دیں کہ یہ لاسٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ فیل ہوتے ہیں, دوبارہ ٹرائی کر لو. بل گیٹس ہے, اس نے دنیا میں مطلب زندگی میں اپنی جو ہے وہ 10 سے 20 بار وہ ناکامی ہوئی, لیکن آج وہ کہاں پر ہے, دنیا آج اسے سب سے امیر ترین شخص کے نام سے جانتی ہے. یعنی کہ کنونس کرنا بہت ضروری ہے. بالکل, جس طرح میں نے بالکل شروع میں یہ بات کی تھی کہ بچے کو اسٹرکٹ جب آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, یا آپ اسے اسٹرکٹلی ڈرا کر, فیئر بیسڈ آپ اس کا ہر بچے کا ایک اپنا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے مینٹلی, ڈرا دھمکا کے, تو انٹل اینڈ انلیس وہ صرف آؤٹ آف دیٹ فیئر وہ کچھ کرے گا. اینڈ وٹ وڈ ہیپن از کہ دا منٹ آپ 1 منٹ کے لیے آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں گے, اینڈ آف کورس جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو کوئی اس کو سپروائز نہیں کر رہا ہوگا, تو ایونچولی وہی باہر نکلے گا. اگر آپ فیئر بیسڈ اس کی آپ اس کو سمجھاتے ہیں چیزوں پر ڈرا کر, بجائے اس کے آئی تھنک یہ ٹیکنیک استعمال کریں کہ بچے کو ریزن کریں, بچے کے ساتھ بچے کو کنونس کریں, قائل کریں اپنی بات پہ, رادر دین کہ اسے ڈرائیں دھمکائیں, بیکاز ایونچولی وہ ڈر ختم ہو جائے گا, بڑا ہوگا نہیں ڈرے گا آپ سے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے بچے کی جو تربیت ہے اس پر خیال کریں. ڈو دا بیسٹ دیٹ یو کین. مطلب کسی پیرنٹ کو آئی ڈونٹ تھنک آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے پیرنٹ کرے اپنے بچے کو. آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریکفاسٹ آن سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ڈفرینٹ ایشوز جو کہ بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اسپیشلی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایز اے سوسائٹی نہ صرف ہم کوشش کریں کہ اگر آپ کہیں پر امپروومنٹ لا سکتے ہیں امپروومنٹ لے کر آئیں, بٹ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے اپنے گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں, ایز این ایگزامپل اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھیں, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے سمجھانے کی کوشش کریں, بات کریں ان سے, ان کی بات کو سمجھیں. آگے بڑھیں گے, اور اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف جائیں, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے آج کیا ریٹس ہیں مارکیٹ میں. جی علی. جی بالکل فاطمہ, فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز منگل کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت میں اضافہ دیکھا گیا ہے, جبکہ شملہ مرچ اور ٹماٹر کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. انگور ٹافی جو ہے اس کی بھی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے. اگر ریٹ لسٹ کی بات کی جائے تو برائلر مرغی کا گوشت 4 روپے کلو مہنگا ہوتے 369 روپے فی کلو ہو گیا ہے. انڈے اپنی سابقہ قیمت پہ قائم رہتے ہوئے 234 روپے فی درجن رہے ہیں. آلو پرانا 2 روپے سستا ہوتے 54 سے 52 روپے کلو ہو گیا ہے. ٹماٹر 15 روپے کلو سستا ہوتے ہی 200 سے 150 روپے فی
किलो हो गए हैं। अदरक थाईलैंड 5 रुपये किलो महंगा होते 330 से 335 रुपये किलो हो गया है। लहसुन चाइना 5 रुपये महंगा होते 285 से 290 रुपये किलो हो गया है। सब्ज़ मिर्च जो है वो 5 रुपये सस्ते होने के बाद 360 से 355 रुपये किलो हो गई है। फूल गोभी 5 रुपये सस्ता होने के बाद 105 से 100 रुपये किलो हो गई है। मटर सब्ज़ 10 रुपये महंगे होते 260 से 270 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। शिमला मिर्च 20 रुपये किलो सस्ती होने के बाद 330 से 310 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। टिंडा 20 रुपये सस्ता होते ही 210 से 190 रुपये किलो हो गया है। सेब काला कोल्लू 220, सेब काचा 200 रुपये किलो, केला 100 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। अंगूर गोला जो है वो 180 रुपये, अंगूर सुंदरखानी 300, अनार कंधारी 220, अनार बदाना 450 रुपये में फ़रोख्त होगा। अंगूर टाफ़ी जो है वो 40 रुपये सस्ता होने के बाद 270 से 230 रुपये फ़ी किलो हो गया है। ब्रायलर मुर्गी का जो रेट है वो ज़्यादा हुआ है, जबकि सब्ज़ी की कीमतों में खासी कमी वाक़ हुई है और अंगूर जो टाफ़ी है उसकी कीमत में भी कमी देखी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली। इस अपडेट के लिए आप लोगों ने सुना कि मार्केट में क्या रेट्स हैं, स्पेशली ख्याल रखें। आपको लगता है कोई आपको ओवरचार्ज कर रहा है, किसी ने आपको कुछ इस तरह का रेट दिया है या बताया है जो कि आपको लगता है कि फेयर नहीं है, आप लाजमी तौर पे और आपको बल्कि फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं पर अगर आपको रेट लिस्ट लगी हुई नज़र ही नहीं आती है तो वहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पाकिस्तानी शहरी कि आप ना तो अपने साथ कुछ गलत होने दें और ना ही किसी और के साथ गलत होने दें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और रेट लिस्ट अगर आपको नज़र नहीं आती, ओवरचार्ज कर रहा है कोई आपको, फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। आपको पता है हमारी हमेशा खुश रहते हैं प्रोग्राम में बात करें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और क्या डिफरेंट डिलेमाज हैं या क्या सवालात हैं जो आवाम के माइंड में होते हैं या लोगों के माइंड में हेल्थ के हवाले से होते हैं। इसी हवाले से बातचीत करेंगे तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शहबाज अहमद हमारे साथ हैं, MS जनरल हॉस्पिटल समनाबाद फैसलाबाद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर अहमद उमैर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल ऑफिसर जनरल हॉस्पिटल समनाबाद फैसलाबाद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आई विल वांट कि हम बात करें, लेकिन इससे पहले कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आज आवाम के माइंड में होता है कि जब भी आप बीमार होते हैं कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए या आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन जिससे हम सब स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोगों के पास ऑप्शन मौजूद नहीं होता, बिकॉज कुछ फाइनेंशियल आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती है, लिमिटेशंस होती है, जिनकी वजह से आप स्पेसिफिकली एक को दूसरे के ऊपर प्रेफर करते हैं। बट डेफिनेटली आई थिंक ये सवाल सबके माइंड में होता है, क्यों हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शायद कंपैरेटिवली वहाँ पर नहीं स्टैंड करते जहाँ पर होना चाहिए, या फिर क्या चीज़ें हैं जो कि हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी गवर्नमेंट चीज़ों को बेहतर कर सकती है। इसी वाले से बातचीत करते हैं। डॉक्टर, आपके ख्याल में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अगर लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। मैं भी काफ़ी देर से मैं चाह रहा था कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हों जिनमें हम अपने जो पेशेंट हैं उनमें आगाही ला सकें इसी चीज़ के डिसीजंस के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजा जो कि बिल्कुल फ्री किया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस चीज़ के लिए वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इस वजह से जो ज़्यादा रश है, जो ज़्यादा लोड है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ आ जाता है। और जहाँ तक डॉक्टर्स का तल्लक है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी डॉक्टर्स जो एजुकेटेड हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कोई भी वो अपने पेशेंट को नेग्लिजेंस करता हो कि मैं जानबूझकर या किसी वजह से इसका इलाज ना करूं या उसमें डिले पैदा करूं। हर एक की कोशिश होती है कि वो मैं अपने पेशेंट का अच्छे से इलाज करूं ताकि वो क्योर हो, और उसमें उस डॉक्टर की भी नेक नामी होती है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में रश बहुत ज़्यादा है। सपोज हमारी ओपीडी है मेडिसिन की, 6 घंटे हैं और पेशेंट 1000 के करीब आ रहा है। वो जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनको देख रहे हैं, वो हार्डली 3 से 5 मिनट एक पेशेंट को वक्त दे सकते हैं। तो इसके बरक्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसी पेशेंट को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, जिससे उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इन तमाम पेशेंट को देखना है। और जिसकी वजह से
تھوڑا سا پیشنٹ سمجھتا ہے کہ میری طرف توجہ کم دی گئی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں سرکاری، وہ کویکلی رسپانس کرتے ہیں، کویکلی ان چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک میں تھوڑی سی بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو مشکل پیشنٹ ہیں ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر سے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں گورنمنٹ سیکٹر میں وہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ایک آئسولیٹڈ بندہ کام کر رہا ہے. لیکن وہاں پہ ایک پورا ڈیکورم ہے، پروفیسر سے لے کے نیچے تک اسسٹنٹ پروفیسر، ایس آر، وہ سارے، وہ ایک ٹیم ورک ہے، ان کا پراپر راؤنڈ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی اگر کوئی مشکل ڈیزیز بھی ہے وہ جلدی ہی اس پہ وہ قابو پا لیتے ہیں. تو یہ تو ایشو رہے گا ہی پرائیویٹ کا اور گورنمنٹ کا. جو فیسلٹی زیادہ لینا چاہ رہے ہیں، اچھا ذرا تھوڑا سا انوائرمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، اچھی زیادہ توجہ لینا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ رش کم ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوگی. یہاں اس کے عوض آپ کو بہت سارے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن ملے گی. آپ کی ڈیزیز کو زیادہ اس میں نیگلیجنس ہونے کے چانسز کم ہوں گے، کیونکہ زیادہ لوگ انوالو ہیں، زیادہ لوگ اس پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، جونیئر نے بھی دیکھنا ہے، سینئر نے بھی دیکھنا ہے. میں تو پریفر کروں گا کہ ہمیں سرکاری اسپتال کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہ جب ہماری طرف رجوع زیادہ ہوگا ہم اپنی فیسلٹیز کا اور اضافہ کریں گے، ہم ان کی اور کیئر کریں گے، اور یہ رجحان زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، جنرل ہاسپٹل سمنا بات کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا فیسلٹیز یا کس طرح کی بیماریوں کے لیے علاج موجود ہے؟ سمنا آباد جنرل ہاسپٹل میں ہمارے پاس آلموسٹ جتنی میجر اسپیشلٹیز ہیں، جن میں جنرل سرجری ہے، گائنی شعبہ جو ہے، امراض جو ہے چیسٹ، اس کے علاوہ ٹی بی کا کلینک ہے ہمارے پاس. وہاں پہ آئی کی ہمارے پاس فیسلٹی ہے، آئی کی سرجریز ہیں ہمارے پاس ہو رہی. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہاں پہ پیڈیاٹرک کا بہت اچھا ایک وارڈ چل رہا ہے، اور پیڈیاٹرکس کا ہمارے پاس کافی رش ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں وہ اویلیبل ہیں. وہاں پہ ریڈیولوجی کی بہت اچھی فیسلٹی چل رہی ہے، اور لیبارٹری فیسلٹیز بہت اچھی ہیں، اور ان سب چیزیں یہ سب مل کے جو ہے ایک اچھا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے وہاں پہ سمنا آباد میں ہمارے پاس. اچھا، آپ نے بات کی پیشنٹس کے حوالے سے، کس طرح سے آف کورس بہت سارے سیریس پیشنٹس یا کمپلیکیشنز کے ساتھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں. جنرل ہاسپٹل فیصل آباد میں اینولی اگر ہم بات کریں یا منتھلی اگر ہم بات کرتے ہیں، کتنے پیشنٹس آپ کو لگتا ہے کہ آ جاتے ہوں گے؟ یہ لاسٹ سپٹمبر کی میں بات کروں، جو ہماری جنرل او پی ڈی ہے اس میں تقریباً ہم نے 73,660 پیشنٹ دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ابھی یہ میرا ہاسپٹل پوری طرح فنکشنل نہیں ہے. اس کے یہ ہائیلی کنجسٹڈ ایریا میں واقع ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں اس کی تھوڑی سی ہسپتال کی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے یہ ڈسپینسری تھی. 2012 میں 2012 میں اس کی ایک پرانی بلڈنگ ہے اس کا آغاز ہوا. اس کے بعد 2014 میں اس کی ایک جو نئی بلڈنگ ہے جو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے اس کا آغاز کیا، جو کہ 2018 میں ہمیں تقریباً اس کا بیسمنٹ، فرسٹ فلور اینڈ سیکنڈ فلور ہینڈ اوور ہوا. یہ یہاں پہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ ایک بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے، اور الائیڈ اور جو ہمارے ہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل، تاکہ ان کا بوجھ کم کیا جا سکے اور یہ فیسلٹیز یہیں پہ انہیں پرووائڈ کی جا سکے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تقریباً تمام اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر، ایک دو شاید کم ہوں، کیونکہ ان کا جو PC4 جب کمپلیٹ ہوگا تو وہ بھی سیٹیں ہماری فل ہو جائیں گی. تو اس ہاسپٹل پہ اچھا خاصا بوجھ ہے. آپ اگر آپ کا نمائندے آتے بھی ہیں، انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے، تو یہ تقریباً اگر آپ کمپیریزن اس کا کریں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں 19-20 کا ہی فرق ہوگا کہ جتنا پیشنٹ ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے. تو پہلے یہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، پھر اس کو اپ گریڈ کیا گیا 250 بیڈ میں. تو اس وقت بھی ہمارے 109 بیڈ جو ہیں فنکشنل ہیں. جیسے ہمیں یہ تمام فلور آئی تھنک ود ان منتھس سارے فلور ہمیں ہینڈ اوور ہو جائیں گے، تو پھر یہ پراپر 250 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے وہ فنکشنل ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو برڈن جس طرح انہوں نے بات کی الائیڈ اینڈ ڈی ایچ کیو پہ کمپیریٹیولی کم ہو گیا اس ہاسپٹل سے؟ مین ایشو جو ہے وہ تو پاپولیشن کا ہے. جب تک آپ کی پاپولیشن بوم ہے اس وقت تک کسی بھی ہاسپٹل پہ جو ہے برڈن کم نہیں ہو سکتا ہے.
کیونکہ ڈے بائی ڈے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور اسی طرح پیشنٹس جو بیماریاں ڈیزیزز ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. نیئر فیوچر میرا خیال ہے کہ اس ہاسپٹل پہ بھی برڈن بڑھے گا اور الائک سول پہ تو آلریڈی کافی برڈن ہے. تو لیکن ایک جو وہاں پہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹریننگ ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں, وہاں پہ اسٹرینتھ آف ڈاکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. ہمارے پاس جو اسٹرینتھ آف ڈاکٹرز ہے وہ لمیٹڈ ہے, ہمیں اپنے ریسورسز میں رہ کے ان میں ہی کام چلانا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا ہیمپر ہوتی ہیں چیزیں بعض اوقات, لیکن یہ ہے کہ وی آر اوور آل وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ ٹو پرووائڈ دا بیسٹ فیسلٹیز, بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز ٹو دا پیپل. اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. ڈو یو تھنک ڈاکٹر صاحب کہ آج ہمارے ملک میں اگر فار ایگزامپل کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کا پہلا فیصلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں اویئرنیس کی جہاں آپ نے بات کی, میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی اکثر پروگرام اویئرنیس پہ کرنے چاہیے. اس میں اویئرنیس میں کیا, سب سے پہلے ہمیں ہماری سیلف ٹریننگ ہے, ڈاکٹر کی بھی اور پیشنٹ کی بھی. پیشنٹ بھی ہمارا سم ٹائمز کیونکہ وہ اس کو ڈیزیز ہے, اس کو پین ہے, اس کا جو صبر کا ٹالرنس ہے وہ ڈکری ہو چکا ہوتا ہے, اور کمپیریٹیولی یہی ایک مشکل پیش آتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ فوراً اس کو اسی وقت دیکھا جائے. اب اگر کیو میں 50 پیشنٹ ہیں, سپوز چیک کرنے والے ڈاکٹر 3 ہیں, وہ سب کو اتنی جلدی وقت نہیں دے پائیں گے, اور جس کی وجہ سے تھوڑے سے یہ کچھ جو ایشو بنتے ہیں ہاسپٹلز میں انہی وجہ سے بنتے ہیں, کیونکہ ہمارا صبر کا لیول جو ہے نا وہ تھوڑا ہم اس کو مینٹین نہیں رکھ پاتے. میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ آگاہی اپنی عوام میں یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہم نے کیسے کیو میں کھڑے ہونا ہے, کیسے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے, کیسے ڈاکٹر سے بھی بات کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی چاہیے وہ بھی اگر ایک پیشنٹ کو پین ہے, اگر وہ تھوڑا سا اس نے شعور کاری بھی دیا ہے, وہ تحمل کا مظاہرہ کرے, جیسے وہ ایک اپنے فیملی ممبر کو دیکھ رہا ہے ویسے دیکھے, کیونکہ سم ٹائم جو پیشنٹ ہے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ بعض دفعہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے ہاسپٹل میں بھی اپنے جو لوئر سٹاف ہے, جو ریسیپشن پہ جو لوگ ہیں, وہ بھی اس کا حصہ ہیں, کیونکہ سب سے پہلے پیشنٹ نے ریسیپشن پہ آنا ہے. اگر وہیں پہ وہ اریٹیٹ ہوگا, اس پیشنٹ سے بات کرے گا تو وہ وہیں سے امیج لے لے گا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا. اچھا, آف کورس یہ بڑی اسٹریسفل خدا نہ خاصہ سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ اگر آپ آپ کی فیملی ممبر یا کوئی کلوز ریلیٹیو جو اچھا فیل نہیں کر رہے یا ان کی کسی بھی طرح سے طبیعت خراب ہے, کہاں پر آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ایشو کریٹ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ میں اسپیشلی, یا کمیونیکیشن میں ڈاکٹرز اور یوزلی پیشنٹ یا پیشنٹ کی فیملی کے درمیان؟ یوزلی جو مین چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن گیپ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے جو اٹینڈنٹس ہیں اگر آپ ان کی اچھی طرح سے کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ ڈیزیز کے بارے میں پراپر گائیڈ نہیں کرتے ہیں, پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں پراپر گائیڈ نہیں کرتے ہیں, دین دے ول کریٹ فس. اگر آپ ان کو ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے, ٹھیک ہے, ان کو اوپنلی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے, ٹھیک ہے, اس کی بیماری کے بارے میں, اس کی آن گوئنگ کنڈیشن کے بارے میں, تب اب میرا خیال ہے کہ جو فس کریٹ ہوتا ہے اس سے آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اچھا, زیادہ تر ڈاکٹرس کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم اوور ورکڈ اینڈ انڈر پیڈ ہیں, اگری کرتے ہیں؟ بالکل ایگری کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایوری تھنگ جو ہے اس ٹائم جہاں پہ اوور آل کنڈیشن جو ہے پولیٹیکلی بات کریں, پولیٹیکل اینڈ سب چیزیں ان میں ٹرموائل ہے, ٹھیک ہے, اور اسی میں ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ شامل ہیں اسی پاپولیشن میں. تو ایوری ون از اوور ورکڈ اینڈ انڈر پیڈ, سو آر دا ڈاکٹرز. اچھا, دیٹس ویری آنیسٹ اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. کون سی اس طرح کی بیماریاں جو آپ کو لگتا ہے زیادہ تر لوگ اگر جنرل ہاسپٹل سمن آباد میں آتے ہیں تو کن چیزوں کا زیادہ علاج کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس وقت میرے جو زیادہ اوور لوڈڈ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ہے گائنی کا اور سرجری کا. ٹھیک ہے, اس ماہ تقریباً ہم نے 313 اوور آل آپریشنز کیے ہیں. ٹھیک ہے, گائنی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تقریباً ہفتے میں ہم اس کی 4 لسٹنگ کرتے ہیں, حالانکہ یوزلی عام اداروں میں 2 لسٹیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ وہاں میں جیسے پہلے میں نے بتایا کنجسٹڈ ایریا ہے, لوگ زیادہ ہیں,
اسی وجہ سے پیشنٹ زیادہ ہیں. تو یہ اور گائنی کا اوور آل پورے پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں تو جو گائنی کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں. ہماری پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے اس معاملے میں. تو اس کے علاوہ بچے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم لوگ معاشرے میں ہمارے گھر میں فیمیل یا بیبی، چھوٹا بیبی جب بیمار ہو تو ہم فوراً اسپتال کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر میل ہے تو وہ تو تھوڑا یا برداشت کیے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ لیٹ رجوع کرتے ہیں. سو یہ جو فیمیل اور بچے ان کا جو ہسپتال کی طرف آتے ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ہمارے اوپر سیچوریٹڈ ہیں. بہرحال اینی ہاؤ یہ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنے ہمارے کنسلٹنٹ ہیں اسپتال میں، گائے بگائے ہم جب راؤنڈ پہ بھی اور وہ خود بھی ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اس کو اور اچھا کیسے کیا جائے. اور اسی طرح جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہے وہ آپ اکثر میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، وہ ہر وقت ہاسپٹل کے وزٹ ہوتے رہتے ہیں. وہ ساری چیزیں اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی تھوڑا سا لیزی نہ ہو، سارے الرٹ رہیں. اپنے جیسے یہ بھی ایک جنگ کی طرح ہے، اپنے محاذ پہ بیٹھے رہیں اور اپنا جو ان کے فرائض ہیں اس کو اچھے سے سر انجام دیں. اچھا، ایٹ دی اینڈ آئی تھنک یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، رائٹ، کہ آپ اینڈ اسپیشلی ایک میڈیکل سسٹم جو آلریڈی برڈنڈ ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں اسے اور زیادہ برڈن نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی ہیں، آپ اپنا جو بھی علاج ہے وہ کروائیں، اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ ان کو ایکسیسو سمٹمز بتا کے جو اوور کمپلیکیٹ کر کے چیزوں کو، ایٹ لیسٹ ان کے ٹائم کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اور بٹ لازمی طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ضرور اپنا علاج کروائیں. اور اگر آپ کو کبھی لگتا ہے بجائے کہ سیلف میڈیکیٹ کریں آپ بغیر کسی انفارمیشن یا نالج کے، ڈائگنوسس کے، آپ اپنا علاج خود ہی کرتے ہیں، اس سے اچھا ڈاکٹر کے پاس جائیں. بس ہاں، ڈاکٹر کے وقت کو ویلیو کریں، سمجھیں کہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے جو کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی رسپانسبلٹی ادا کر سکتے ہیں یا ہم اپنی رسپانسبلٹی نبھا سکتے ہیں، پوری کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک بفور ہم ڈفرینٹ اور ایشوز کو قصوروار ٹھہرائیں، آئی تھنک ہم سب کو اپنی جو بھی کنٹریبیوشن ہے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ویری امپورٹنٹ کوشچن ڈاکٹر، جب ہم بات کریں جنرل ہاسپٹل امناباد کے حوالے سے، کیا مشینری، اکوپمنٹ، فیسلٹیز موجود ہیں اور کن بیماریوں کے لیے؟ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں. ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ جو اس وقت عام جو بڑے ہاسپٹلز میں ہیں، جو چیزیں وہاں ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے الحمدللہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں. کیونکہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں ان کی تعداد کافی بڑی ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر ریڈیالوجی لیں تو ریڈیالوجی میں ہمارے پاس ڈیجیٹل ایکس رے موجود ہیں، ہمارے پاس ڈاپلر، ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، یہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ فلی ایکوپڈ ہے اس میں. اور پراپر ہمارے پاس ریڈیالوجسٹ ہے جو کہ ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے اور اچھی ڈائگنوسس اور جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے اس کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس لیب جس میں تقریباً تمام جو نیسیسری ٹیسٹ ہیں وہاں پرفارم کیے جاتے ہیں. جیسے کل ڈی سی صاحب نے بھی وزٹ کیا ہمارے ادارے کا اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور خود جب یہ تمام چیزیں انہوں نے وزٹ کی. بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے اور بلڈ سٹوریج کے لیے جو اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ بھی سارے موجود ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں خوشی کی بات، وہ یہ ہے کہ اس ادارے کے لیے سٹی اسکین بھی اپرووڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں وہ ودن منتھ یا ودن 2 منتھ اس کے لیے جگہ بھی ایلوکیٹ کر دی گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ انسٹال ہو جائے گا. اسی طرح پیڈز ڈپارٹمنٹ کے لیے جو چھوٹے جو ہمارے نیو نیٹس بچے ہیں ان کے لیے جو اکوپمنٹس چاہیے وہ بھی سارے موجود ہیں. آئی کا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے جدید لیزر مشین جس سے وہ آپریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو اب سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں ایک چیز کی ڈیفیشنسی ہے، وہاں ہمیں ایک عدد لیپروسکوپ چاہیے تاکہ ہمارا سرجن جو ہے وہ جسے آپ لیزر والا آپریشن کہتے ہیں وہ اوپن سرجری نہ کریں تاکہ وہ ہم پرفارم کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں جو PC4 ہے ہمارا، جیسے یہ بلڈنگ ہینڈ اوور ہوگی
جو اس پلان میں ہمارے شامل ہے وہ اس وقت وہ بھی اویلیبل کر دی جائے گی. تو جو فیسلٹیز ایک پیشنٹ کو سول یا الائڈ ہاسپٹل میں ملتی ہے انشاءاللہ وہ ہم ادھر ہی پرووائڈ کریں گے. اینڈ ایکسپینشن کے کوئی پلانز جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ بلڈنگ ہینڈ اوور کی جائے گی؟ یس، اس میں اس وقت تیزی سے کام جاری ہے. تقریباً 1 سال پہلے اس ادارے کو مجھے یہاں پہ میری تعیناتی ہوئی ہے. اسی وقت سے میں میری زیادہ توجہ کا مرکز جو رہا ہے یہ بلڈنگ ہی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر بلڈ کروا لیتا ہوں اس میں میری ہائر اتھارٹیز میرے ساتھ بالکل مجھ سے بڑھ کے تعاون کر رہی ہے اور تیزی سے کام کروا رہی ہے. ان دونوں بلڈنگ کے درمیان ایک کنیکٹنگ برج تھا جو کافی عرصے سے نہیں بنا ہوا تھا، وہ بھی الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے. پرسوں ہی انہوں نے وہ لگا دیا ہے تاکہ دو طرفہ ٹریفک وہاں سے آسانی سے ہم پیشنٹ کو ٹائم بھی کم کنزیوم ہوگا، آسانی سے موو کر لیا کریں گے. اس طرح بلڈنگ کے جو اوپر والے فلورز ہیں وہاں بڑے زبردست قسم کے تھیٹر تیار ہو رہے ہیں. ان کی تقریباً وہ بھی 90% ان کا کام ہو چکا ہے. اسی طرح اسی بلڈنگ میں نئے کشادہ کوریڈور ہیں، رومز ہیں جہاں کہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہوگا. اور اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے ایچ ویک سسٹم ہے، اس کی بھی 2 ہم نے ٹرائیاں اس کو چلا کے دیکھ لیا، اچھا کام کر رہا ہے. اور جیسے ہی یہ بلڈنگ ساری ہینڈ اوور ہوگی تو گرمیوں میں جتنے پیشنٹ ہیں ان کو ایک پراپر جو ہم ٹیمپریچر پیشنٹ کے لیے مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اس ایچ ویک سسٹم کے ذریعے ہم اس کو مینٹین کریں گے. اسی طرح سردیوں میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو پیشنٹ ہیں اور بڑھیں گے، ان کو اور سہولت ملے گی. تو اور میرا تو اس وقت ڈریم ہے کہ میں یعنی کہ اس جو یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو وہ میرے ہی ہاتھوں ہو. تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. بالکل، آئی ریئلی ہوپ کہ دیٹ ہیپنس. اگر ہم ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ کسی بھی ہاسپٹل کی پرفارمنس آپ اس چیز پہ بیس کر سکتے ہیں کہ ان کا ایمرجنسی رسپانس کس طرح کا ہے یا کس طرح سے ان کے ڈاکٹرز، ان کے جو بھی سٹاف ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں ایمرجنسیز کے اندر. ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کس طرح کی ایمرجنسی میں فیسلٹیز موجود ہیں، رسپانس ٹائم کتنا ہے؟ بیسیکلی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ہمارا ڈیوائیڈڈ ہے میل اور فیمیل میں. اس میں ہمارے 3 ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم جو ہیں ڈیپیوٹ ہوتے ہیں ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے. اس میں کچھ جو ہے ایمرجنسیز وہ ہوتی ہیں جو کہ جن کو کوئک رسپانس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں CPR کی ضرورت ہوتی ہے یا کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن جسے کہا جاتا ہے، یا ان کو ڈیفیبرلائز کرنے کی ضرورت ہے جن کی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے ان کو چلانے کے لیے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹرینڈ جو ہیں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے جن ڈاکٹرز کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے میڈیسن میں، وہ ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہے ہیں وہاں پہ. تو رسپانس جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا ہے. اور اگر خود ہمیں کسی پیشنٹ کو ریفر کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس سروسز، ایمبولینس سروسز جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتی ہیں جو کہ ان کو ٹرشی کیئر ہاسپٹل میں جو ہیں شفٹ کر سکتی ہیں. اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا کیونکہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے وہاں خود موجود ہونا ضروری ہے. میں نے خود جا کر 1-2 ایمرجنسیز وہاں پہ خود، کیونکہ بینگ آرتھوپیڈک سرجن میں کنسلٹنٹ بھی ہوں، تو وہاں بیٹھ کے میں نے دیکھا. فرض کریں ایک دن میں اگر ہم فرض کریں وہاں یہاں پہ 100 پیشنٹ دیکھتے ہیں اس ایمرجنسیز میں، اس کی اویئرنیس ہمارے پیشنٹ میں نہیں ہے. ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہے کہ وہاں ایمرجنسی پیشنٹ دیکھے جائیں. میں نے کیلکولیٹ کیا اگر 100 پیشنٹ آیا ہے تو اس میں 10 سے 15 ایمرجنسیز ہوں گی. باقی جو سارے پیشنٹ ہیں وہ ایسے پیشنٹ تھے جن کا گلا خراب تھا، جن کے کوئی تھوڑی سی مسکولوسکیلیٹل پین تھی یا ہیڈ ایک تھی. تو وہ پیشنٹ جو ہیں وہ روٹین میں نہیں آئے. سپوز وہ صبح جب جو OPD تھی اس ٹائم وہ نہیں آئے، جب انہیں فرصت ملی تب آ گئے. اور اسی دوران فرض کرو ایسے پیشنٹ باہر 15 کھڑے ہوئے ہیں اور اسی دوران ایک RTA ہوا، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، وہ پیشنٹ آ گیا. اب ڈاکٹر نے جو کہ ایمرجنسی ڈاکٹر سب سے پہلے وہ اس پیشنٹ کو دیکھے گا. اس کے ایک ٹرائیج ہمارا سسٹم ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو روٹین والے نزلہ، زکام، بخار، موسمی بیماریاں جو ہیں وہ ان ڈاکٹر کی توجہ کا باعث وہ پیشنٹ چاہتے ہیں کہ جی ہماری طرف توجہ ہو، ہم آئیں، ہم جلدی سے میڈیسن لیں اور نکل جائیں. یہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں نے پھر ایک پلان بنایا کہ میں اس کے لیے ایک الگ سے فلٹر کلینک بناؤں گا جس میں جو سمپل
چھوٹی بیماری جسے آپ سمجھ لیں، موسمی بیماری جسے آپ سمجھ لیں، اس کو دیکھنے کے لیے الگ سے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، اور پیشنٹ کو بھی تاکہ ہم ایجوکیٹ کر سکیں کہ جو سیریس بیماری والے ہیں، جو ہمارے پیشنٹ جو کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، کوئی گر گیا ہے یا کسی کو سی وی اے ہو گیا ہے یا وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں، وہ سارے تاکہ وہ اس ایمرجنسی کی طرف آئیں، تاکہ وہ جو ٹیم ہے وہ اسی چیز کی ایکسپرٹ ہے، وہ تاکہ ان کو فرسٹ ایڈ دے سکے، ان کی ٹریٹمنٹ کر سکے، اور ہم اس کو فلٹر کریں، جن کو ہم نے سمپلی دیکھنا ہے اور ان کو یہ ایک سمپل فلو ہے تاکہ وہ الگ سے میڈیسن لیں، وہ اس ٹریفک کو اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ میں نے لاہور میں بھی کام کیا ہے، سول ہاسپٹل میں بھی کیا ہے، یہ ہر جگہ ایسے ہی ہے، اس کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، سرجری کا جب بھی ہم لفظ سنتے ہیں تو آئی تھنک ہم سب تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی نے کروانی ہو، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیلتھ نمبر 1 پرائیورٹی ہے، اور کہیں پر ڈر بھی لگتا ہے بندہ، لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو سرجری کروانی چاہیے تو آئی تھنک یو شوڈ ایکچولی گیٹ اٹ ڈن۔ سرجری کے حوالے سے کیا فیسلٹیز جنرل ہاسپٹل سمن آباد میں موجود ہیں؟ ہمارے پاس جنرل سرجری کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، جس کے اندر ہرنیوپلاسٹی، اس کے علاوہ جو ہے میش ریپیئر، اس کے علاوہ کیٹریکٹ سرجری وہ کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک جو گائنی ہے اس کی، جس میں آپریشن جو ہیں جتنے بھی گائنی سے ریلیٹڈ ہیں وہ کیے جاتے ہیں میکسیمم، اور جو ہے آرتھوپیڈک سرجری جو ہے وہ بھی ہمارے جو ہیں ایک کنسلٹنٹ، وہ ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ بھی آرتھوپیڈکس کی بھی ہماری لسٹ ہوتی ہے ہفتے میں 2 دن، ٹھیک۔ تو اوور آل سرجری کا ڈپارٹمنٹ اچھا ہے ہمارا، اور ٹائملی پیشنٹس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں دی جاتا، پیشنٹس آتے ہیں جن کو ضرورت ہے جلدی سرجری کی، ان کو جلدی جو ہے انٹرٹین کرتے ہیں، اینڈ اٹ از ویل اینڈ گڈ۔ اچھا، اینڈ خواتین اور بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کیا، ہمیشہ برڈن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہو، اسپیشلی انفنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک تو اس برڈن کو کس طرح ریڈیوس کیا جا سکتا ہے؟ سو وٹ پوائنٹ وڈ یو سے کہ اچھا اگر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے یا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ آئیں ڈاکٹر کے پاس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود ہی ریزالو ہو سکتا ہے، اور وہ کیا مسائل ہوں گے جو آپ کہیں گے کہ خود ہی ریزالو ہو سکتا ہے تو برڈن مت کریں ہاسپٹل کو؟ نہیں، برڈن پیشنٹ کے برڈن پر، جو پیشنٹ، بلکہ اچھی بات ہے جس ایون مائنر ڈیزیز بھی ہے، پیشنٹ کو ہاسپٹل ہی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس برڈن کو ہم نے کم کرنا ہے اپنے ایچ آر کو بڑھا کے، ٹھیک ہے، اپنے ڈاکٹرز کو بڑھا کے، اپنی کیپیسٹی کو بڑھا کے، ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ پیشنٹ ہاسپٹل ہی آئے، ہم اس کو نہیں کم کرنا چاہتے، ٹھیک، اس کو اگر ہم اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہ جو کم، جسے ہم دوسرے معنوں میں کویکس کہتے ہیں، ان کے پاس نہ جائیں، ہر صورت میں ہمارے پاس ہی ہیں، اور اگر ہم پراپر ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو آگاہی دیتے ہیں، ان کو ڈیزیز کی پریونشن کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے کرتے ہیں تاکہ وہ بچے کم بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اگر اس کی ویکسینیشن کی ضرورت ہے، پراپر ویکسینیشن کروائیں، اس کی نیٹ اینڈ کلین، اس کی مدر کو سکھائیں کیسے بیبی کو رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسے وہ کم شکار ہوں گے، یا جس ڈیزیز کا وہ شکار ہو رہے ہیں اس کی پریونشن کے لیے ہر ڈیزیز کے لیے ایک پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اس کی آگاہی ہم ان کو دیں۔ اس کے لیے ہمیں نمبر آف ڈاکٹرز بڑھانے ہوں گے، اپنے کنسلٹنٹ بڑھانے ہوں گے، اپنی اسپیس زیادہ کرنی ہوگی، وہ برڈن پھر ڈیوائڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو برڈن تو تب ہے، فرض کرو ایک ڈاکٹر ہے 50 دیکھنے والے ہیں، اگر ہمارے پاس 5 ڈاکٹر ہیں تو 10 پیشنٹ دیکھیں گے، وہ ہم نے اپنے نمبر آف ڈاکٹرز بڑھانے ہیں، ہم نے اپنی اسپیس بڑھانی ہے، اپنے اکوپمنٹ بڑھانے ہیں، اس سے ہم اس کو پھر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سیریس ہینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، آج ہم نے ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ ہائی لائٹ کریں امپورٹنس آپ کی اپنی رسپانسبلٹی کی، کس طرح سے آپ نے اپنا فرض پورا ادا کرنا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کہیں ہاسپٹل میں جا بھی رہے ہیں، کوشش کریں کہ وہاں کے ڈاکٹرز کے لیے چیزیں آسان بنائیں، نہ کہ مشکل بنائیں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو اور کنسرن جو کہ آئی تھنک ہم سب کو وزبلی نظر آتی ہے، وہ کلیننس اینڈ ہائیجین کے حوالے سے، بیسک مینرز کے حوالے سے، جو کہ کئی دفعہ آپ اگنور کر دیتے ہیں یا نگلیکٹ کر دیتے ہیں جب آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں۔
یہ کتنا بڑا ایشو ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے تو اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں, ہو سکتا ہے اور کسی کا بھی نقصان. بالکل, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, صفائی وہاں نہیں رہتی. اگر سپوز ایک جگہ پہ ہم صفائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ساتھ ساتھ گندگی بھی ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں صفائی کبھی بھی نہیں رہی. سب سے مین اس میں پوائنٹ ہے کہ ہم پہلے گندگی ہی کم ڈالیں, پھر وہ جگہ زیادہ دیر کے لیے صاف اور کلین رہے گی. ہاسپٹل میں اکثر دیکھا ہے, فرض کرو ہاسپٹل کی مینجمنٹ یا وہ جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں, لیکن وہ بیچارہ آگے آگے صفائی کر رہا ہے, پیچھے ایک شخص کھڑا ہے, وہ مونگ پھلی کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نیچے پھینکی جا رہا ہے. یا جو کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے, فرض کرو اس کے کاغذ تھا, تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پہ ڈسٹ بن ہے, میں وہاں ڈال دوں. ٹھیک ہے, اگر جو ہاسپٹل کے لوگوں کی ذمہ داری تو ہے اس کی صفائی کرنا, لیکن جو ہاسپٹل عوام کا ہے, ہاسپٹل ان پیشنٹ کا ہے, اور وہ صاف جگہ پہ آنا پسند بھی کرتے ہیں. میری ان سے ریکویسٹ ہے جو آئیں تھوڑا سا ہاسپٹل کا خیال رکھتے ہوئے, اگر انہوں نے کوئی چیز پھینکنی ہے تو وہ پراپر ڈسٹ بن میں پھینکیں, تھوڑا سا خود بھی وہ اس چیز کو دیکھیں. اسی طرح ڈاکٹر حضرات پیشنٹ کے انہی کا پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہی کے پیشنٹ کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے راؤنڈ کرنا ہے, اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ اس رش کو کم کیا جائے, لیکن بہت سارے ان کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, وہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پاس کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, دو دو چار چار کی صورت میں ایک شخص کھڑا ہو جائے, باقی کوریڈور کے باہر جو ہے جگہ ان کی سٹنگ ایریا وہاں پہ انتظار کر لیں. تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہی انہیں میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر آپ کے پیشنٹ کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اس کے لیے کوئی پروسیجر کرنا چاہ رہے ہیں یا ان پیشنٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے نا, اور ان ایسے ہی ایک پیشنٹ ہے, اس کے ارد گرد 15 سے 20 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جو نوائز کریٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والا جو پیشنٹ ہے اسے ذرا آرام کی ضرورت ہے. تو ایک ہاسپٹل کا ڈیکورم ہے, اس کو مینٹین کرنے کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں. تو اس میں صفائی آ جاتی ہے, اور ایکسٹرا جو نوائز پیدا کی جاتی ہے, شور شرابہ ہے, وہ اس کو کم کیا جائے. تو اگر یہ ساری چیزیں کریں گے تو اس میں ان کے پیشنٹ کا ہی بھلا ہوگا اور وہ جلدی صحت یاب ہوگا. صفائی کی تو آف کورس بڑی ایک امپورٹنس اسلام میں بھی دی گئی ہے, اور ایز جسٹ ہیومن بینگس بھی آئی تھنک دیٹ سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. کچھ چیزیں جن کے اوپر اویئرنیس میں ہمیں ہمیشہ کمی نظر آتی ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو پتہ ہو جو میڈیکل ایڈوائز ہے, ڈفرینٹ برتھ کنٹرول میئرز جس طرح سے ہو گئے, پاپولیشن کنٹرول میئرز, کتنی امپورٹنس ہے اس کی, اور آپ کو لگتا ہے جب آپ پیشنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں نالج ہوتی ہے؟ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, پیشنٹس بعض اوقات جو ہیں اپنی طرف سے زیادہ نالج کے ساتھ آتے ہیں ہمارے پاس, بیکاز دے ہیو گوگلڈ ایوری تھنگ, سیلف ڈائگنوسس, دے ہیو سیلف ڈائگنوز دیم سیلوز اینڈ دے تھنک دے ہیو دس ڈیزیز اور دیٹ ڈیزیز. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے لیے کافی پریشانی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو گائیڈ کیا جائے کہ نہیں آپ کو یہ بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے یہ سمٹمز, وہ کہتا ہے نہیں جی گوگل پہ تو یہ لکھا کہ یہ سمٹمز ہیں تو آپ کو یہ ڈیزیز ہو گئی ہے. تو اس میں جو ہے وہ پیشنٹ کی کلینکل کنڈیشن بھی دیکھنی ہوتی ہے, ساری چیزیں ساتھ دیکھنی ہوتی ہے. تو لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ڈونٹ ڈائگنوز یور سیلف. ٹھیک ہے, ڈائگنوسس ڈاکٹرز کا کام ہے, ان کو کرنے دیں. آپ ان کے پاس آئیں, ان کے ساتھ مشورہ کریں, جو آپ کی ایمبیگوٹیز ہیں وہ ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, ان سے گائیڈ لائنز لیں. اور جو ہے بیسیکلی جس طرح سر نے کہا کہ اویئرنیس کی واقعی بہت ضرورت ہے. جو ہمارا جو بیسیکلی کام ہے وہ صرف میڈیسن پرووائڈ کرنا نہیں ہے, وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا بھی ہے ان کی بہتر ہیلتھ کے بارے میں. اور اگر وہ گائیڈنس سے زیادہ صحت مند رہ سکتے ہیں تو دیٹ از بیٹر دین میڈیکیشن. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں گائیڈ لائنس پہ جو ہیں عمل کریں, جو گورنمنٹ جاری کرتی ہے. ٹی وی پہ جب ایڈ چلتا ہے کسی بھی گائیڈ لائن کا تو لوگ اس کو آگے اسکپ کر دیتے ہیں, نیا چینل لگا لیتے ہیں. تو اس طرح نہ کیا کریں, ان کو پراپر سنا کریں, وہ آپ کی بہتری کے لیے, آپ کے فائدے کے لیے ہی کہا جاتا ہے. جی اچھا, اوور میڈیکیشن کتنا بڑا ایشو ہے؟
मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा। इवन डॉक्टर के पास एक दफ़ा फर्ज करें वो स्पेशलिस्ट के पास गए, उसने एडवाइस कर दिया। पेशेंट देखता है कि मेरी सिम्टम्स ये थी, डॉक्टर साहब ने ये एडवाइस दी, मुझे तो आराम आ गया। अक्सर मेरे पास आते हैं पेशेंट, वो कहते हैं यही सिस्टम मेरी खाला को थी, मैंने उसको दी, उसको भी आराम आ गया। वो नुस्खा फिर घूमता रहता है और वो फिर जब तक कोई वो जब किसी और वजह से, क्योंकि हर आप देख लें फीवर है, फीवर तो बहुत सारी बीमारियों में है। आम मौसमी बीमारी उसमें भी फीवर है, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है उसमें भी फीवर है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फीवर है मैं पैनाडोल ही खाता जाऊं। वो किस वजह से है, उसकी काज क्या है, वो काम है डॉक्टर का रूल आउट करना। जैसे मैं अक्सर पेशेंट को एग्जांपल देता हूं कि आपको पेन हुई तो आपने पकड़ के गोली खा ली, ये नहीं आपने इन्वेस्टिगेट किया क्यों हुई। ये ऐसे ही फर्ज करिए मैं इस जगह पे बैठा हूँ, यहाँ पे किसी वजह से स्मेल आ रही है, मैं रूम में एंटर हुआ हूँ, स्प्रे किया, स्मेल खत्म होगी, प्रेगनेंस अच्छी आनी शुरू होगी, उसका असर खत्म होगा तो फिर वही जब तक मैं उस चीज़ को रिमूव नहीं करूँगा जिसकी वजह से ये स्मेल आ रही थी, तो इसी तरह वो डिजीज़ है, ठीक है ना। अगर आपको पेन है तो आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो देख लें हाँ ये एक सादा है या किसी डिजीज़ की वजह से है, वो उसको रूल आउट करे, ना कि सिर्फ आप घर बैठे उस पेन किलर पे पेन किलर खाते जाएं। आप जब पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है। और मैं अक्सर उनकी काउंसलिंग करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपके घर में फ्रिज ख़राब हो गया तो आप कब ठीक करवाते हैं और किससे ठीक करवाते हैं, या अगर आपकी बाइक ख़राब हो गई है तो आप कब ठीक करवाते हो और किससे ठीक करवाते हो। वो कहता है मैं ते चंगे मिस्त्री को ठीक करवाना। मैंने कहा ये सारी चीज़ें फर्ज कर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इतनी सारी नेमतें इंसान के लिए पैदा कर दी। इंसान अल्लाह के नज़दीक कितना अहमियत का हामिल है, इसे अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह हमने क्या किया, हम अपनी सारी तवज्जो चीज़ों की तरफ कर देते हैं। गाड़ी है तो अच्छे मैकेनिक के पास ठीक करवानी है और जल्द ठीक करवानी है। एसी खराब हो गया आज ही पकड़ो, आज ही ठीक करवाओ। और घर में अगर कोई पेशेंट है उसको पहले खुद ट्रीट करते हैं, फिर जो जिसको इतना ज़्यादा पता उसके पास ले जाते हैं, जब बस हो जाती है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि डॉक्टर सबसे पहले, इंसान सबसे अहम है, कीमती है। तो इस वक्त तो हर स्पेशलिटी का डॉक्टर मौजूद है, तो आप मुतलका ही डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि वो आपका अच्छे से ख्याल रख सकें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। एंड बड़ी अच्छी एडवाइस दी आपने, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर शख्स ये बात समझे कि कहीं पर भी गफलत मत करें, अपने साथ गलत मत करें। आप गूगल पे हो सकता है आपको वो डायग्नोज कर रहे हो, बट गूगल डॉक्टर नहीं है, अभी नहीं है एटलीस्ट, मतलब आगे जाके हू नोज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि कल हमारे शो में 11 से 12 के दरमियान CPO फैसलाबाद उमर सईद मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे और आपकी शिकायत, आपके कंसर्न्स, आपके सवालात सुनने के लिए वो यहाँ पर मौजूद होंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। थ्रू आउट 11 से 12 बजे के दरमियान आप जल्दी से उस पर कॉल कर सकेंगे। लाइव कॉल्स कर आप उनसे बातचीत कर सकेंगे, उनसे सवालात, उनसे शिकायत, और डायरेक्टली आप उनसे रब्ता कर सकते होंगे। एंड डेफिनेटली ये हमारी कोशिश है, हमारे प्लेटफॉर्म की, हमारे चैनल की ये कोशिश है कि आप लोग हमेशा जो भी लोग हैं, जो भी ओहदेदार हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, डायरेक्टली कम्युनिकेट करके अपने सवालात और अपनी शिकायत उन तक पहुंचा सकते हो। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।